السلام علیکم، نیبیا نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکی افواج کے ایران کے مختلف علاقوں پر رات گئے فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کارروائی اپنے دفاع میں کی گئی۔ امریکی فوج اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر حملے کیے گئے۔ امریکی حکام کے مطابق کارروائی متناسب انداز میں انجام دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کا بھرپور جواب دیا جانا چاہیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ساحلی علاقے سیرک میں میزائل حملے سے پانی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ ایرانی صوبہ ہرمزگان کے مشرقی علاقے جزیرہ کشم اور بندر عباس میں دھماکے ہوئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق آبنا ہرمز کے قریب ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے تہران، میناب اور بندر عباس میں کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صوبہ ہرمزگان کے مشرقی علاقے جزیرہ کشم اور بندر عباس میں دھماکے ہوئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق آبنا ہرمز کے قریب ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کا دعویٰ تہران، میناب اور بندر عباس میں کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ میدان جنگ میں شکست کے باوجود امریکہ اب بھی ایران کے عزم کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہمارا خطہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی حملہ آوروں کی تباہی کے ابعاد سے بڑی پڑی ہے اور خطے کے ممالک اپنے خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا اور کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی حملہ آوروں کی تباہی کے ابواب سے بڑی پڑی ہے اور خطے کے ممالک اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی اپاچی ہیلی کاپٹرز پر ہونے والے حملے سے ایران کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ایران کی جانب سے امریکی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ آبنا ہرمز میں جاری کشیدہ صورتحال کے باعث اس نوعیت کے واقعات غیر ارادی طور پر پیش آ سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں احتیاط اور تحمل کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی غلط فہمی یا غیر ارادی واقعے سے صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ آبنا ہرمز میں جاری کشیدہ صورتحال کے باعث اس نوعیت کے واقعات غیر ارادی طور پر پیش آ سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں احتیاط اور تحمل کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی غلط فہمی یا غیر ارادی واقعے سے صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس طلب کیے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ وفاقی بجٹ پیش کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کی معاشی حکمت عملی پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کو بجٹ دستاویزات فراہم کی جائیں گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں بجٹ اجلاس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے آئینی عمل کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ 2026-27 پیش کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیکنیکل کمیٹی کا اہم مشترکہ اجلاس۔ وفاقی بجٹ 2026-27 پر مشاورت میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق وفاق اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ امور پر جاری مشاورت میں اہم معاملات پر اتفاق رائے پیدا ہونے لگا ہے۔ وفاق نے صوبوں سے مجموعی طور پر 1700 ارب روپے کے مالی تعاون کی درخواست کی تھی۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان مالیاتی خسارہ پورا کرنے کا طریقہ کار بھی طے پا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبوں کی جانب سے مالی معاونت کے مختلف آپشنز پر اتفاق کیا گیا۔
पंजाब पहले ही 500 अरब रुपए से जायद माली मुआवनत फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। इजलास में मालियाती नज़्म व ज़ब्त, माशी इस्तेहकाम और बजट अहदाफ के हसूल के लिए विफाक और सूबों के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया है। पंजाब पहले ही 500 अरब रुपए से जायद माली मुआवनत फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। इजलास में मालियाती नज़्म व ज़ब्त, माशी इस्तेहकाम और बजट अहदाफ के हसूल के लिए विफाक और सूबों के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया। विफाकी बजट कब पेश होगा? वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने ABN न्यूज़ को बता दिया। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ईवान सदर में जो मुलाकात हुई, इसमें बजट से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के साथ फार्मूला तय पा गया है। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। हाउस में बैठक हुई है तो उसमें सारे मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। अब उनको उस तयशुदा फार्मूले के मुताबिक समेटने और उनको जो है वो उसके मुताबिक रेगुलेट करके एक दस्तावेज़ की शक्ल देने के लिए एक दिन मज़ीद चाहिए था, तो इसलिए कल की बजाय जो है वो 12 को बजट जो है वो पेश होगा। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर आमादा। हुकूमत पंजाब की जानिब से विफाक को 570 अरब रुपए तक रिलीफ का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब की रियायत से विफाकी हुकूमत को मालियाती खसारा कम करने और IMF अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2026-27 के लिए पंजाब के बजट खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई है। सूबे के मजमूई बजट का हुजूम 5131 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। NFC के तहत पंजाब को 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है। बजट में सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक किया जाएगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़, पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़, सरमायाकारी प्रोग्रामों के लिए 221 अरब 90 करोड़, बैरूनी मुआवनत से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब और तरक्याती सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात दी गई हैं। विफाकी हुकूमत के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ABN न्यूज़ ने विफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतल्लिक अहम दस्तावेज़ात हासिल कर लीं। दस्तावेज़ के मुताबिक विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। सिर्फ एक साल के दौरान विफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 के एक माह में विफाकी हुकूमत का कर्जा 1406 अरब रुपए बढ़ गया। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 4042 अरब रुपए इजाफा हुआ। विफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में एक साल के दौरान 5566 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हुआ। इसी अरसे में बैरूनी कर्जों का हुजूम 1428 अरब रुपए बढ़ गया। दस्तावेज़ के मुताबिक अप्रैल 2026 तक विफाकी हुकूमत का मकामी कर्जा 58,089 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। विफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे अप्रैल 2026 तक 23,841 अरब रुपए रिकॉर्ड किए गए। मार्च 2026 में विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 80,524 अरब रुपए थे। सिर्फ एक माह में विफाकी कर्जों में 1406 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज़ के मुताबिक जून 2025 तक विफाकी हुकूमत के कर्जे 77,888 अरब रुपए थे। अप्रैल 2025 में विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों का हुजूम 74,936 अरब रुपए था। विफाकी कर्जों में इजाफे के बायस कर्जों की अदायगी और सूद का दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत के कर्जों का हुजूम मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रूरी शोबे के स्टेक होल्डर्स के आला सतही वफ्द की मुलाकात। वफ्द में किसान तंजीमों, डेयरी और लाइव स्टॉक और वैल्यू एडिड सेक्टर, बीज साज कंपनियों और कौमी और मल्टी नेशनल इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में आइंदा माली साल के विफाकी बजट, मईशत की बहाली और ज़रूरी शोबे की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने ज़रूरी इस्लाहात,
नई सीट पॉलिसी और खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राई शोबा पाकिस्तान की मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीनी एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के ताउन से पाकिस्तान ज़राई तहकीकात कौंसिल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़राई शोबे की पायदारी, तरक्की और इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए माहिरीन और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने टेलीफोनिक रब्ता किया। इसाक डार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान के अमूर और हुकूमत साजी के हवाले से दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान मुशावरत जारी रखने और जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नई सफबंदी, तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। फजल इलाही का बड़ी तादाद में अरकान की हिमायत का दावा। बजट वोटिंग बानी पीटीआई से मुशावरत से मशरूत कर दी। फजल इलाही ने कहा, हमारे पास 35 से 40 MPs हैं। मुतालबा है कि क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई का लाहेअमल दे। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी और काबीना अरकान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बच्चों और नतजबा का लोगों को शामिल किया गया, जिससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी का कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक एहतजाज कर रहे हैं। फजल इलाही ने सवाल किया, वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी बताएं, मौलाना फजल रहमान और मोहसिन नकवी से मुलाकातें किसकी हिदायत और किस मकसद के तहत की गईं? खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बानी की रिहाई के लिए पार्टी क़यादत मुखलिस नहीं। उनकी तहरीक का नाम रिहाई तहरीक है, लेकिन वो आज़ादी कंटेनर खुद भी ढूंढ रहे हैं। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी की प्रोग्राम सवाल से आगे में नाम लिए बगैर वज़ीर आला KPK पर तनकीद। कहा, बानी PTI ने मेरा नाम स्पीकर KPK असम्बली के लिए तजवीज़ किया था। इसके गवाह उमर अयूब और शिबली फराज भी हैं, मगर रात को बाबर सलीम सवाती का नाम सामने आ गया। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेट ऑपरेशन किया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नवीयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़खीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमलावर मंसूबे भी बरामद हुए। मुलजिमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। फितन ख़वारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशरबा इंकशाफात मंजरेआम पर अफगानिस्तान में फितन ख़वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी राह के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजरेआम पर आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजरेआम पर आई है, जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारजी शहजाद ने तहरीर शुदा बयान पढ़ते हुए कहा कि कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी। जवान इनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ्त और इसके असरात बहुत जल्द हम के सामने आ जाएंगे। खारजी शहजाद की कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजरेआम पर आ गई। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनान को जमा करने की तरकीब दे रहा है। खारजी शहजाद और कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा की ऑडियो लीक के मुताबिक, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे और इन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जान और माल की हिफाजत की जा रही है, कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है कि इनका मकसद कुछ और है। तलाल चौधरी ने कहा कि कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई।
راولا کوٹ ہو یا باقی علاقے حالات قابو میں ہیں، سب نارمل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں طلال چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں اموات پر تفصیلی پریس ریلیز جاری کریں گے۔ حکومتی آزاد جموں کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دی۔ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ شوکت نواز میر کے خلاف بغاوت کے الزام میں مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق حکومت آزاد کشمیر کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر کے خلاف دفعہ A124 کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ مظفر آباد پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مقدمہ محکمہ داخلہ کے 9 جون کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ شوکت نواز میر پر تقاریر، تحریروں اور الیکٹرانک مواصلات کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرتشدد کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ سید فیصل گیلانی نے کہا، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بننا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر کے باشعور شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن راجہ سلطان کا بھی لا تعلقی کا اعلان۔ کہا، ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا عین جمہوری سوچ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہتے ہیں، عوامی رائے کے بجائے قتل و غارت کا راستہ اپنانے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ پولیس اور سیکورٹی کے عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ اگر کوئی اپنا قانون سے ماورا ریاست مخالف ایجنڈا تشدد اور مسلح جتھوں کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا ہے تو ریاست پوری قوت کے ساتھ قانون کو نافذ کرے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال افہام و تفہیم اور مذاکرات سے حل کی جائے۔ حکومت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ مہاجرین نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، جس کے حل کے لیے آئینی ترامیم ناگزیر ہیں۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، ہر قسم کے تشدد کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی فورسز نے آبدہ ہرمز میں گشت کے دوران امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا کر گرا دیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار دونوں پائلٹ محفوظ رہے۔ امریکہ کو اس حملے پر مؤثر رد عمل دینا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے وہ آئندہ چند روز میں ایک نیا آئیڈیا پیش کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے نیتن یاہو کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے خلاف جنگ چھڑ گئی تو اسرائیل خود کو تنہا پا سکتا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا بیان، کہتے ہیں، سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں، ضرورت پڑی تو دوسرے انداز میں جواب دیں گے۔ اگر آپ اپنے وعدے توڑیں گے تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ہم وہ زبان بھی جانتے ہیں جو سفارتکاری سے آگے ہے۔ جو بیج تم بوتے ہو اس کی فصل بھی تمہیں خود کاٹنی پڑتی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق ٹرمپ کے 38 بار ڈیل قریب ہے کے دعوے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے بار بار دعویٰ کیا کہ دونوں فریق ڈیل کے انتہائی قریب ہیں، تاہم تاحال حتمی معاہدہ سامنے نہیں آ سکا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ٹرمپ نے کم از کم 38 مرتبہ مختلف مواقع پر سوشل میڈیا پوسٹ، عوامی بیانات اور میڈیا سے گفتگو کے دوران دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے کے لیے تیار ہے یا ڈیل حتمی مراحل میں ہے۔ ٹرمپ کے دعووں کا یہ سلسلہ مارچ 2025 کے دوران جنگی صورتحال کے ابتدائی دنوں سے شروع ہوا۔ ٹرمپ نے کہا تھا، ایران کے ساتھ مذاکرات میں زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور معاہدہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ 7 اپریل کو انہوں نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا، دونوں فریق انتہائی قریب ہیں اور 2 ہفتوں میں معاہدہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود
کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بعد ازاں متعدد مواقع پر ٹرمپ کہتے رہے کہ ایران معاہدے کے لیے بے چین ہے اور ڈیل کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اپریل اور مئی کے دوران ٹرمپ نے متعدد بار کہا معاہدہ تقریباً طے ہو چکا ہے، حتمی مراحل میں ہے یا جلد اعلان ہونے والا ہے، جبکہ بعد مواقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ ٹرمپ کے ان دعووں کے باوجود تاحال کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ بار بار غلط ثابت ہونے کے باوجود ٹرمپ اپنے دعووں پر قائم رہے اور پھر کہا کہ دونوں ممالک ڈیل کے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ ظہری پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کے معاملے رکاوٹیں موجود ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کی کمی بھی ہے۔ ہمیں امریکہ کی جانب سے حتمی معاہدے کے حوالے سے مثبت اشارے نہیں ملے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کی کمی بھی ہے۔ امریکہ کی جانب سے حتمی معاہدے کے حوالے سے مثبت اشارے نہیں ملے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی، پیپلز پارٹی کا مسلم نون کو صوبائی حکومت میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت قائم کرے گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مخلوط حکومت کا امکان ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد اراکین کی حمایت سے حکومت سازی مکمل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ عددی برتری موجود ہے۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ حکومت سازی کے لیے آزاد اراکین سے رابطوں کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ صوبے میں نئی حکومت کی تشکیل آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلد گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری حکومت سازی کے عمل کی خود نگرانی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر مشاورت مکمل کر لی ہے۔ گلگت بلتستان کے 7 حلقوں کے نتائج روک لیے گئے۔ 15 جون کو جی بی آر 13، 15، 16 اور 17 کے بعد پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ جی بی 18 دیامبر اور جی بی 20 خضر کے نتائج بھی روک لیے گئے۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسمبلی انتخابات شفاف، منصفانہ اور پرامن ماحول میں منعقد ہوئے اور ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 70% رہا۔ دھاندلی کے الزامات سے انتخابات مسروق نہیں ہو جاتے۔ تمام شکایات کا قانون کے مطابق جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کے اجرا کے بعد 14 روز کے اندر فارم 49 جاری کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان انتخابات کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے دعویٰ کیا کہ 20 نشستیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ مختلف حربوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ 8 فروری والا معاملہ کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ عوام کا غصہ ایک حد تک پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف عوام کی آواز بنے گی۔ پہلے کراچی اور اب گلگت بلتستان بھی پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا۔ کراچی سے پیٹ نہیں بھرا، ان کو نون ایک اور جگہ دے دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس، کہا بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ ڈالے جانے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔